السلام علیکم، میں ہوں صابر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی پائی نیوز۔ آج ہمارے ساتھ معزز شخصیت صادق استاذ موجود ہیں، تو آئیے صادق استاذ سے دوبارہ کچھ رائے لیتے ہیں کہ صادق استاذ اپنی یادوں کے حوالے سے ہمیں کیا رائے دیتے ہیں۔ السلام علیکم صادق استاذ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر سے؟ بالکل، شکر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کیسے ہو؟ شکر ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا صادق استاذ، آپ اپنے یادوں کے حوالے سے، آپ اپنی زندگی کے حوالے سے ہمیں کیا موقف پیش کریں گے؟ ایسے کوئی ناقابل فراموش یادیں، یعنی کہ ہمیں ان سے آگاہی دیجئے جو آپ کی زندگی میں گزری ہو۔ بس ایسی چند واقعات ہے جو وہ بچپن سے ابھی تک میرے یاد میں ہیں اور فراموش نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب میں طالب علم تھا اور میں علم یاد کر رہا تھا، اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے، تو میں انڈیوالی بھی کرتا تھا، میرے ساتھ انڈیوال بھی تھے، یعنی یار دوست انڈیوالی کر رہے تھے۔ تو عشاء کو جب میں آتا تو روئی بالوں میں لگا ہوتا، بہت عجیب قسم کی لگ رہا تھا، اور میلا کچیلا۔ تو کہتے تھے کہ قاری اب آپ جب سبق پڑھیں گے تو پھر آپ کیا بنیں گے؟ میں نے کہا میں امام بنوں گا، لیکن صابر بھائی میں نے کہا کہ میں کوئی ایسی امامت نہیں کروں گا جو عام امامت ہے۔ تو وہ کہتے کیسی امامت ہوگا؟ تو میں کہتا میں ایسی امامت کروں گا کہ میری جمعے کی چھٹی ہوگی، مجھے عید کی چھٹیاں ہوں گی، سرکاری چھٹیاں ہوں گی، اس میں جنازہ نہیں ہوگا، اس میں دم درود نہیں ہوگا، اس میں نکاح نہیں ہوگا، اور اس میں جو ہے نا کسی قسم کی میرے اوپر کوئی پابندیاں اس طرح عائد نہیں ہوں گی، ہر آدمی میرے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح میں نے بہت ہی کچھ شروط جو پیش کی کرتے، تو ساتھی آ کے میرے سر کو وہ دباتے اور کہتے کہ ہو سکے پاگل ہو گیا ہو ہمارے ساتھی، یہ تو امام رکھا جاتا ہے اس کاموں کے لیے، اور یہ کہتے کہ یہ کام نہ ہو۔ اور میں نے کہا میرے کچھ سال میں چھٹی بھی ہو، 1 مہینہ میں بھر کے چھٹی بری ہوئی ہو، اور اس طرح لوگ میرے عزت بھی کرے، تو بول آدمی کو کچھ ہوا ہے تو میرے سر دبا لیتے اور سر کو مالش کر کے پھر میں سو جاتا۔ ایسی کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر ایسی امامت دے بھی دیا کہ جس میں یہ سارے صفات تھے، اور میں نے 30 سال کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری میرے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ جب سبق پڑھیں گے اور ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ایسے نہ ہو یار کہ آپ سے مل نہ سکے۔ میں نے کہا آپ درخواست لکھ کے مجھ سے ملیں گے۔ تو اس نے پھر میرے سر کو دبانا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ پھر ایسا ہوا میں مدرسے کی 3 منزل پہ تھا مدینہ مسجد میں، اور وہ آیا تو انہوں نے اس کو بولا کہ آپ درخواست لکھ دو۔ تو جب وہ آدمی واپس آیا تو مجھے بولا کہ اس نے سر پکڑا اور بیٹھ گیا۔ میں آیا کہ کوئی قریبی رشتہ دار تو نہ ہو، اب دیکھا تو وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے جو میرا رشتہ دار تھا۔ تو میں نے اجازت لے کے نیچے آیا تو بولا صادق وہ بات تو سچ ہو گئی یار۔ میں نے بولا ہاں یہ ہوتے رہتے، اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2 واقعات تو ایسے ہو گئے، اور کچھ خاص واقعات؟ جی، اور پھر ایسا ہوا کہ میں مسجد صاف کر رہا تھا، بسم اللہ مسجد، اور جھاڑو لگا رہا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، بہت دھوپ تھا اور پسینہ بہہ رہا تھا، اور 2 آدمی آئے تو بولا السلام علیکم، میں نے وہ وعلیکم السلام، تو میں توجہ نہیں کیا، تو ایک آدمی نے مجھے بولا، وہ دوسرے ساتھی نے، کہ قاری صاحب کرنل محبوب صاحب ہے، آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے۔ خدا کی قسم اللہ سر پہ حاضر ہے، عصر کا ٹائم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ بالکل نہیں، زبردست۔ میں نے اس کو بٹھایا اور اس نے بولا نہیں ہم جا رہے اور آپ کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اچھا، آپ کی دیدار کے لیے آئے تھے؟ اس ملاقات کے لیے ڈیفنس سے۔ ایک اور دفعہ ایسی ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی مسجد کے اندر آیا، مدینہ مسجد کے اندر، اور میں اس کو جلدی سے بسترا بچا کے اور بوتل لایا پیپسی وغیرہ اور اس کی قدر کی، اور جب اٹھا راستے میں اس نے مجھے بولا کہ میں کسی سے مل رہا ہوں۔ میں ٹھیک ہے سر، میں بتا رہا ہوں وہ آدمی، تو مجھے بول رہا ہے مجھے پہچان لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر اتنی خدمت کیسی کی؟ سر بس میں نے کی، بولا میں وزیر تعلیم ہوں ضیاء الحق صاحب کے دور میں، ماشاءاللہ، اور اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا کہ آپ کو جو بھی ضرورت ہو آپ مجھے بولا کرے، لیکن آج تک میں نے وہ نمبر بھی نہ دیکھا ہے، میں نے کہیں کے پاس
اور نہ اس سے کچھ بات کیے ہیں. ماشاء بس صرف ہو جو ہو اسی ذات سے, بالکل اسی ذات سے, کسی وزیر, کسی مشیر, کسی سے نہیں, مانگنا- بلکہ انہی کے رب سے. بالکل مانگنا ٹھیک ہے؟ اس ذات سے جی. جو کسی کا محتاج نہیں, جی، جو جی. بادشاہوں کا بادشاہ, جس کے سامنے کسی بادشاہ کی نہیں چلتی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں یہی ہمارے جو ایک چرنگی حسین چرنگی ہے, اس کے ساتھ میں کھڑا تھا اور میں کچھ دینی باتیں کر رہا تھا, تو لوگ کھڑے رہے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا, دوسرا کھڑا ہوا, تیسرا کھڑا ہوا, اس طرح بہت مجمع بنا. تو میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے, تو میرے طبیعت میں ایک بس ہنسی مذاق ہے, بڑے خوشی خوشی سے. تو ایک بابا آیا, بزرگ آدمی, اور اس نے کہا کہ د مبارک خلید زارشم, د مبارک خلید زارشم چکلاوی کی مرغلل تویوی, ماشاء اللہ. تیرے مبارک زبان سے میں قربان جاؤں تیرے منہ سے. یہ جب کھلتے ہیں تو یہ موتیاں گرا دیتے ہیں. ماشاء اللہ. وہ کہہ کے چلا گیا. اچھا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کچھ لے رہا تھا, تو ایک آدمی نے بولا پیسے میں دوں گا. وہ بھی بزرگ آدمی تھا, بڑا زبردست سفید داڑھی والا. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں. بولا نہیں میں دے دوں گا جو بھی ہو. تو پھر اس نے مجھے بولا کہ قیمت دمی نہیں رہتا وایا, قیمت دمی نہیں رہتا وایا, اور جو سر پہ درکم باقیدار بسم رشم, اپنے سر اپنے محبت کی ہمیں قیمت بتا دو. اگر میں پورا سر آپ کے لیے قربان کر دوں, جان قربان کر دوں, تو پھر باقی دار میں کتنا رہوں گا, یعنی ادھار مجھ پہ کتنا رہے گا, کتنا رہ جائے گا. زبردست. اچھا. بس یہ ہے صابر بھائی میرے بچپن کی کچھ جو ناقابل یاد ہے اور ناقابل فراموش باتیں. اچھا. اور بات زیادہ لمبا ہو جائے گی تو اچھا, آپ کے لائف میں جو پسندیدہ چیزیں ہیں, جی سر, آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں اپنی لائف میں؟ سر مجھے 4 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. کیا کیا؟ بہت زیادہ. ایک کتابیں, ماشاءاللہ. ایک پھول پودے وغیرہ, صحیح, رنگ برنگے پھول, رنگ برنگے پھول. اچھا. اور ایک اچھے دوست, ماشاءاللہ. اور دوسرے ہلکی ہلکی بارشیں. ماشاءاللہ. تو میں نے اپنے کتاب السرور میں لکھا ہے کہ مالا خوخدی گلنا کتابنا عمدہ شان دوستان اور بارانونا. ماشاءاللہ. یہ 4 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں اور بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ چیزیں. ماشاءاللہ. اس کی جو ہے نا یہ چیزیں آپ کی پسند بہت اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہے نا. بالکل. اور اس کے علاوہ میں رہتا تو شعروں میں ہوں سن 74 سے, لیکن میں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے, یہ کتاب السرور میں. اچھا. یہ اسی میں ہے. کیمرہ مین دکھائیے ذرا. ہاں, یہ اسی میں نے لکھا ہے. اچھا. کہ صادق ناس خاریہ کی دے, صادق ناس خاریہ کی دے, خود تنہا اسی کی. یعنی میں شہری ہوں, میں شہر میں رہتا ہوں, لیکن میں علیحدہ ہوں, رہتا تنہا ہوں. اچھا. اور محفلوں کے دے ناس بھی خود جدا اسی کی. یہ محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے, لیکن اس کی یہ جدا رہتے ہیں, اس کی ذہنی جدا ہیں. میرا کچھ وہ علیحدہ قسم کی اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی تو یہ ہوتے ہیں میرے. اچھا, اور کوئی خاص بات جو آپ کے ذہن میں ہو, آپ کے دماغ میں ہو؟ وہ یہ ہے اچھا کہ جو اتنے لوگ ناکام ہوتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ لوگ ایک اپنا کام مسلسل کرتا ہی نہیں ہے. وہ کوئی بھی کام ہو اچھا. مسلسل نہیں کرتے ہیں, اچھا. بلکہ کچھ دن کر کے اس کو چھوڑ لیتے ہیں. یعنی بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہوتے. دعا شروع کر لیتے, چھوڑ دیتے. وظائف شروع کر دیتے, چھوڑ دیتے ہیں. مثلا کوئی کاروبار شروع کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ زمین میں ہر جگہ 10 جگہ 10 فٹ آپ کھدائی کرے اور چھوڑے, پوری دنیا میں آپ کھدائی کر کے آپ کو پانی نہیں ملے گا. زبردست. اور ایک جگہ آپ کودتے 100 فٹ جائے, 200 فٹ جائے, لیکن پانی آپ کو ضرور ملے گا. میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں. بہترین میسج ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ یہ میرے آخری میں اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو صحت دے. آمین. یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. آمین. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے صادق استاذ, جس کی بہترین کتاب ہے کتاب السرور کے نام سے, خوشی کی کتاب.
तो ये आप सादिक उस्ताद से भी हासिल करें। सादिक उस्ताद, ये जी। कहाँ पर मिलेगी ये किताब हमें? ये मेरे घर पे भी है और मकतबा शमसिया भी है, और ये नीचे नंबर पे है, ये मेरे जेब का नंबर है। अच्छा। जो मांगे, हाँ। हाँ, और इसके पैसे हम नहीं लेते, अच्छा, ये बगैर आपका, पैसों के हम लेते। तो ये है सादिक उस्ताद का फोन नंबर, आप लोग देख सकते हो 0345 22 47 331, 31। ये इसका फोन नंबर है। जी। आप लोग इनसे राब्ता कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, जी जी जी, कोई जी। चार्जेस नहीं है इसका। नहीं। तो सादिक उस्ताद, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन आमीन और आमीन। हमारे साथ आपको भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए जी जी जी। और हमेशा जवान रखे, ये दुआ है मेरी। ये अल्लाह हमारे खुरम भाई की जो है ना बगीचा है, नर्सरी। गार्डन है, नर्सरी है, इसमें हर किस्म के फूल है। अच्छा और वो पता नहीं आया नहीं, वो उधर जो हमसे मिला, अच्छा हाँ, बड़े अच्छे अंदाज से दे रहे और सस्ते दे रहे और सही दे रहे। अच्छा और मेरे शारतीफ से इसके साथ दोस्ती है और मोहब्बत है। अच्छा, किसी को अल्लाह भी ताला के अगर कारोबार फूल में चाहिए, पौधे चाहिए, तो यहाँ आ सकते हैं, आ visit सकते कर हैं और ले सकते हैं। सकते हैं। अल्लाह ताला इनको जो है खैर दे, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। एक दफा मैं बारिश में आया, हल्की हल्की बारिश, मैंने कहा खुरम भाई आज तो चाय का मूड है, मूड हो तो रहा बेचारा उस बारिश में गया और दूध ला के और चाय पका के मुझे पिला दिया। है, यही होती है दोस्ती। दोस्ती। ओके, गुड रहमतुल्लाह व बरकातहू। गुड अल्लाह भाई, हाफिज़ है। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बंद कर।